وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر میں اپنے ہر اجلاس میں کہتا ہوں، اور ہر اجلاس میں یہ شعر سوٹیبل نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء کاملین کا زمانہ ہوا کرتا تھا، کہ وہ لوگ صرف اس لیے معزز تھے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور آج جو مسلمان پریشان ہیں، جو ہے ذلت خوار ہیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ ترک اس چیز کو کہتے ہیں جو مسلمان جو ہے، جو ترک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑنا اور ترک کرنے میں فرق ہے۔ آپ نے جو ہے قرآن طاقوں میں رکھ دیا ہے، ہم کو یہ یاد نہیں ہے، ہمیں بہت سے لوگ ہیں کہ قرآن ہم نے آخری مرتبہ کب پڑھا تھا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا تدبرون قرآن افلا تعقلون فی القرآن۔ قرآن میں تم غور کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ گھر برانی کا موقع ہوتا ہے، کسی کی جو ہے میت ہوتی ہے، کسی کا جنازہ ہوتا ہے، کسی کی فاتحہ ہوتی ہے، کسی کا 23واں، کسی کا 40واں ہوتا ہے، تب قرآن کھلتا ہے۔ یا پھر جو ہے مدرسے سے بچے آتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں قرآن اس لیے نہیں دیا گیا تھا، مسلمانوں قرآن تمہیں جو ہے دنیا کا امام بنانے کے لیے دیا گیا تھا۔ بس چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن شریف پڑھیں، اکثر پڑھیں۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ اس بات کا جو ہے پکا یقین کر لیں کہ قرآن شریف کے متعلق موجود ہے کہ کل جو ہے قبر میں قرآن لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جو جتنا قرآن پڑھے گا قیامت کے دن اور قبر میں قرآن اس کا کام آئے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور بے ضرور قرآن سے اپنے ناطے کو مضبوط کر لیں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر چکے ہیں تو اچھے سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، جیسا قرآن کو پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھیں۔ اور بچے ادھر دیکھیے، ادھر ہاں، جب کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سننا یہ آداب میں سے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بات کرے تو اس کی بات کو نہ سننا یہ بے ادبی ہے۔ جب بھی کوئی بھی کچھ بھی پڑھے بولے تو جو ہے اس کی بات کو سنیے، وہ آپ کے بھلے کے لیے بول رہا ہے، ٹھیک؟ تو آپ کو قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن سے پڑھنا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت مولانا قاری حافظ شیخ شاہ ولی صاحب نے قرآن شریف کی چند آیتیں پیش فرمائی بہت خوبصورت انداز میں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن صرف پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر واقعی میں قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق ہے کہ جب آپ کی کوئی اونٹنی گم ہو جاتی تو آپ قرآن سے تلاش کرتے تھے۔ خیر ہمارا تو اتنا بڑا معاملہ ہو نہیں سکتا، لیکن جتنا قرآن پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، پھر آپ اس کی برکتیں ضرور دیکھیں گے۔ 2 آیتیں حضرت نے پیش فرمائی، میں اس کا ترجمہ بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلتا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 185 ہے۔ حضرت نے تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت۔ رمضان میں قرآن شریف اترا آسمانی دنیا پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، وہ عطر جو ہے آپ دے دیں، لوگ لگا لیں گے۔ آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، بس پاس کریے، لوگ لگا لیں گے بس، ٹھیک؟ رمضان شریف آنے والا ہے، رجب، شعبان اور پھر رمضان۔ تو جو رمضان پائے وہ روزے رکھے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، خصوصاً ہمارے اس علاقے میں چونکہ بہت سے لیبر کلاس لوگ رہتے ہیں، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی ہمارا کام چونکہ ہارڈ ہے اس لیے ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ بہت بری بات ہے، روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ روزے رکھے، اور تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی اگر کوئی روزے چھوڑ دے تو وہ دوسرے اس کی قضا کرے گا۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو
اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ ایک اور آیت حضرت نے پیش فرمائی، اس کا مختصر ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز ہماری دعا نہیں سنتا ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو دعا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ قبول ہو۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کوئی شے آپ کے لیے رکھی ہے، تو دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت علی آپ کی ہر دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنا کام کرتا ہوں، مولا اپنا کام کرتا ہے۔ میرا کام مانگنا ہے، میرا کام مانگنا ہے، میں مانگتا ہوں، اور اللہ عز و جل کا کام دینا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو اس یقین سے مانے کہ مولا دے گا، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے، ہماری بہتری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اللہ۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ جو بھی قرآن شریف کی آیت پڑھیں اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ ترجمہ پڑھنا۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جو ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ قرآن آپ کو رومن میں ملے گا، اردو میں ملے گا، کنڑ میں ملے گا، انگلش میں ملے گا، مراٹھی، گجراتی، تمل، ہر زبان میں پڑھیں گے آپ لوگ۔ جتنا قرآن پڑھیں، روز قرآن شریف پڑھنا ہے، ایک آیت پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، ایک رکوع پڑھیے، لیکن قرآن ضرور پڑھنا ہے اور ترجمے سے بھی